اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج میں لے کر آئی ہوں محرم الحرام کے بارے میں ایک خاص پروگرام، جو کہ ہے محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کی جو ہے اس کو ان اسلامی مہینوں کے 4 مہینوں میں گنا جاتا ہے جن کی فضیلت زیادہ تر بتائی گئی ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے، اور اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے اس مہینے کا۔ تو محرم ایک ویسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کے مہینے کے بارے میں اس کا نام رکھا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے یہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں عبادات، نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی خصوصی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ عاشورہ کیا ہے؟ عاشورہ کا مطلب ہے کہ عاشورہ کہتے ہیں 10 دن کو، یعنی عشرہ۔ ایک عشرہ جو ہوتا ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے، تو عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں، اور اس دن کی تاریخ جو ہوتی ہے وہ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے، جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے یوم عاشورہ۔ یہ دن انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ میں بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے، کے لیے بھی بے شمار برکتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے۔ عاشورہ کے دن سب سے بڑی عبادت روزہ رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بھائی آپ لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے میں ہم زیادہ حقدار ہیں، کہ ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے سارے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم رحمت ہے کہ ایک دن کا روزہ پورے سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صغیرہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی تعلیم دی کہ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ایک دن اور شامل کر لیا جائے، جیسے کہ 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا رکھیں، یا 10 تاریخ کا اور 11 تاریخ کا رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو 9، 10، 11 تینوں کا روزہ رکھ لیں اگر آپ کی ہمت ہے تو، اور اس میں یہ سنت کے زیادہ قریب بھی ہے اور باعث اجر بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، عاشورہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ تو وہ واقعہ کیا تھا؟ فرعون نے اپنے ظلم و جبر کے ساتھ بنی اسرائیل کو ستا رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، لیکن سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ تو لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھائی اب ہم تو پکڑے گئے، اب ہم پھنس گئے، اب ہم کہیں نہیں جا سکتے، اب ہم پھنس گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ میرا اللہ مجھے جب اس نے حکم دیا ہے تو اس حال میں میرا اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، میرا اللہ مجھے ہرگز اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور میرے ضرور ساتھ دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر جو ہے وہ بہت سب کو واقعہ یاد ہے، بہت ہی جانا مانا واقعہ ہے کہ سمندر کے بیچ میں سے راستہ کھل گیا تھا، 12 راستے کھلے تھے اس میں سے سمندر کے درمیان میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ پار نکل گئی تھی، اور فرعون کی قوم جو لوگ لشکر تھا فرعون کا وہ اس میں غرق ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی اس میں مدد فرمائی تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے، اچھا دوسرا واقعہ جو اس سے بہت زیادہ مشہور ہے وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یوم عاشورہ کے دن ہی ایسا ہوا تھا۔ تو وہ واقعہ ہے جی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے نا وہ بھی اسی دن ہوئی تھی، یوم عاشورہ کے دن۔ تو عاشورہ میں یہ محرم کی 10ویں تاریخ اسلامی تاریخ کی ایک نہایت دردناک واقعہ ہے، یہ جو اللہ کے
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جنہوں نے عاشورہ کے دن اپنی ساری قوم کو، وہ اپنے رفقا کو ساتھ لے کر گئے تھے، اور انہیں بلایا ہی گیا تھا اس لیے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں بلایا اور انہیں بلا کر وہاں پر ان کے ساتھ جنگ شروع کر دی، اور اتنی لڑائی ہوئی کہ آپ حسین رضی اللہ عنہ کو جام شہادت نصیب ہوا، اور انہوں نے اپنے دین کے خاطر، اپنے نبی کے، اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر اپنے آپ جام شہادت پی لیا، اور اس دین کو زندہ کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ آج 100 سال بعد بھی ہم لوگوں کو وہ قربانی ان کی یاد ہے، اور لوگ اس دن کو بڑے خوش بھی ہوتے ہیں اور غمگین بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا اچھا مہینہ دیا ہے، لیکن اس میں ایک غم کا دن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رضی اللہ عنہ ہیں، وہ اس دن میں شہید ہو گئے۔ اچھا، کربلا کا واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حق پر قائم رہیں ہمیشہ، چاہے آپ مار ہی کیوں نہ دیے جائیں۔ ظلم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے، صرف اللہ کے سامنے، اور ہمیشہ صبر و استقامت اختیار کریں۔ اور دین کے خاطر قربانی دینا بھی اس واقعے سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دین کے خاطر قربانی دینی ہے۔ یہ دین جب ہی زندہ ہوتا ہے، قربانی سے دین زندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے نواسے نے صرف اسی لیے قربانی دی کہ میرے نانا جان کا دین جو ہے نا وہ زندہ ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی جو ہے وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب عاشورہ سے ملنے والے اہم سبق جو ہیں وہ کیا ہیں؟ عاشورہ سے ملنے والے ہمیں کئی سارے سبق بھی ہیں جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی میں۔ پہلا سبق ہے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ پر اعتماد کیا۔ اتنے مشکل حالات نہیں پتا تھا کیا ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن کیا کیا؟ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا، اور اس وقت بھی جب اس مشکل میں کھڑے ہوئے تھے، جب بھی اللہ پہ بھروسہ کیا کہ میرا اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اور اللہ کی رحمت نے آپ کی مدد بھی کی۔ اور ہمیں مسلمانوں کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حالات میں، کسی بھی وقت میں۔ دوسرا سبق، حق پر ثابت قدمی، یعنی ہم حق پر ہیں تو ہم ثابت قدم رہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ حق کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں۔ حق کا راستہ کبھی بھی مت چھوڑو، مشکل ضرور ہے حق کا راستہ، لیکن اسے کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تیسرا سبق ہے صبر۔ زندگی جو ہے نا آزمائشوں کا نام ہے، لیکن ان آزمائشوں میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ عاشورہ جو ہے ہمیں آزمائشوں پہ صبر اور استقامت سکھاتا ہے۔ چوتھا سبق کیا ہے؟ شکر گزاری، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے رکھا کہ ہمیں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حال پہ ہمیشہ خوش رکھیں گے جب ہم شکر کریں گے نا۔ ذکر سے دل جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور شکر سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی زیادہ دے گا۔ یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، ٹھیک ہے نا۔ اس مبارک دن میں روزہ رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور کثرت سے استغفار کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، صدقہ اور خیرات کریں، اور والدین کی خدمت کریں۔ سارے سال خدمت کرنی چاہیے، لیکن اس دن صرف اس لیے کہ اس دن کا ثواب زیادہ ہے، والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس دن ہمیں ایک چیز اور یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اس دن کیا کرنا ہے۔ اس دن ہمیں ممکن ہو تو، جیسے کہ ممکن ہو، کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم غسل کریں اور طہارت کا اہتمام کریں، صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو کا استعمال کریں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کریں، گھر والوں کو اپنے استطاعت کے مطابق کشادگی اور سخاوت کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل خانہ پر وسعت اور کشادگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک دن کو خوش اخلاقی، صفائی، عبادت اور اللہ کی یاد کے ساتھ گزاریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گھروں میں رحمت اور برکت اور سکون کی دعا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ میری ایک گزارش ہے جو میرے
مسلم نوجوان بہنیں اور بھائی ہیں کہ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، میری ایک گزارش ہے کہ عاشورہ صرف ایک تاریخی دن نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توکل سیکھیں، امام حسین رضی اللہ عنہ سے حق پر ثابت قدمی سیکھیں، اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالیں اور دین اسلام کے اچھے نمائندے بننے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، یوم عاشورہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد، صبر، شکر اور قربانی اور حق پر استقامت کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے عہد کریں کہ ہم اس مبارک دن کو عبادت میں، روزے، توبہ اور نیک اعمال کے ذریعے گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میں عاشورہ کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت و اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ بھائی آپ نے اس ویڈیو کو، جب آپ یہاں پر آ گئے ہیں تو سمجھو آپ نے پورا ویڈیو دیکھ لیا ہوگا، تو جب آپ نے پورا ویڈیو دیکھ لیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو پلیز لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ میری آنے والی جو بھی ویڈیو ہوگی وہ آپ کی سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی۔ میں اسی طرح کے ویڈیوز جو ہے اپنے چینل پر ڈالتی رہتی ہوں۔ میرے چینل چیزنگ حبیبہ کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ دین سیکھیں، اور آپ بھی اپنی اولادوں سے بھی شیئر کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دیندار ہوں گے جب دین کی بات کو سنیں گے، ان کے کانوں میں دین کی بات پڑے گی تو وہ جب ہی دیندار بنیں گے۔ تو ہمیں آپ لوگوں کو صرف یہ 3 کام کرنے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے کہ آگے لوگوں تک یہ ویڈیو جو ہے، اچھی باتیں پھیلانا بھی جو ہے وہ ایمان کا ایک جز ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔